الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں، جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں اور کامل اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے دو چیزوں کا جائزہ لیا کہ حالات حاضرہ میں ہمیں انفرادی سطح پر کون سے کام کرنا ہے کہ ہم امت کی اجتماعیت کا فرض کفایہ وہ ادا کر سکیں، اور پھر ہم نے کچھ اجتماعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا، سیاست کا، معیشت کا، اس کے علاوہ تعلیمی نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس پورے نظام کے اندر جو اجتماعی نظام حیات مسلمانوں کا قائم نہیں ہو رہا، اس کے اندر جو بنیادی خرابیاں تھیں، باہمی منافقت، اور پھر اس کے علاوہ جو عملاً منافقت ہے، ان بنیادوں پر امت مسلمہ اجتماعی سطح پر کوئی وحدت قائم کرنے میں مسلسل ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجتاً ہم نے یہ بات سمجھا تھی کہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنی سطح پر کوئی نہ کوئی ایسا نمونہ، چاہے وہ گلی اور محلے کی سطح کا ہو، علاقے کی سطح کا ہو، اپنی پوری زندگی اس بات پر لگا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہو کر کافۃ للناس
کا لقب ملا ہے تمام روئے زمین کے، دونوں جہانوں کے آپ نبی ہیں، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کی جو بنیادی محنت کی ہے وہ ایک ریاست کے قیام کے لیے، کہ ایک ایسی ریاست بنانا، ایک ایسا نمونہ پیش کر دینا کہ جس کو دیکھ کر امن، محبت، سکون، معاشرتی نظم اور مفادات عامہ جو ہیں ان کے تصورات کو سمجھا جا سکے، اور جو اس سے انحراف کرتا ہے اس سلسلہ میں ہم نے مختلف وعیدیں بھی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا۔ یہ تو ہمارے گزشتہ مضمون کا مختصر سا خلاصہ ہو گیا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام ایک ایسا دستور ہے پوری انسانیت کے لیے، ایسا نظام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں صرف یہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس سلسلہ میں آج ہم نے 3 دائرے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اور دوسرے سٹیپ پہ کیا کرنا ہے، اور تیسرے سٹیپ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس اجتماعی نظام حیات کے قیام کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہم نے اپنی اپنی سطح پہ قائم کرنی ہے اور جس کا مکمل ہونا انسانی بساط کے مطابق انتہائی ضروری ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو سب سے پہلا اور بنیادی پہلو کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف اور ستھرا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں۔ اپنے آپ کو ستھرا کرنے کا آغاز اور بنیادی مرکز اور نقطہ کیا ہے، وہ ہے اپنے دل کی پاکیزگی۔ دل پاک اور صاف ہو، خدا نہ خواستہ اگر دل میں کوئی کجی ہے، دل میں کوئی کمی ہے کسی بھی صورت میں، مثال کے طور پر دل کے اندر حسد کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی، کینہ پرور ہے، بغض رکھتا ہے، دل کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ پن ہے، دل فساد کا خواہاں ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں گندھا ہوا نہیں ہے، غیر اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص کبھی بھی میدان عمل کے اندر اسلامی نظام حیات کے لیے کامیاب شخص قرار نہیں پا سکتا۔ تو سب سے بنیادی ترتیب جو رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرما رہا ہے، قد افلح من تزکا وذاکر اسم ربہ فصلی، یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کیا، وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان کر دی۔ گویا کہ کامیابی کا آغاز دل کے تزکیہ سے ہوتا ہے۔ دل صاف نہیں، نمازیں، روزے، حجیں، زکوٰۃ، وظائف، تلاوت قرآن، ایسی صورتحال میں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال
کا دار و مدار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیتوں پر ہے۔ تو نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر نیت درست نہیں ہے تو ممکن ہے کہ بندہ وہ اعمال بھی غیر اللہ کے لیے کر رہا ہو، دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، مال و دولت کی خواہش کے لیے ہو سکتا ہے، یا اپنے آپ کو مؤثر بنانے کے لیے بعض دفعہ انسان کوئی مذہبی روپ دھار لیتا ہے۔ اب یہ وہ سارے انداز ہیں جن سے پاکیزہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا دائرہ ہے، اور اس دائرے کی پہلی شک ہے کہ اپنے دل کو صاف اور ستھرا رکھا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ اسی پہلے دائرے کا مزید اس کے اندر وسعت آتی ہے، جہاں دل کو صاف کیا، اب اپنی سطح پہ جو انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، اس کا استعمال کرنے میں محتاط ہو جانا، صادق اور امین بن جانا، امانت کا خیال رکھنا، سچ بولنا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے ہاتھ سے محفوظ کرنا، غلط بات نہ سننا، حق بات کی طرف اپنے کانوں کو راغب کرنا، لوگوں کے درمیان محبت کا اظہار کرنا۔ یہ عملاً رویے ہیں، یعنی ایک چیز انسان کے اندر ہے، اس کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب عملاً رویوں کے اندر، جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے انفرادی عملاً رویے جو بیان کیے ہیں، ان رویوں میں ایک رویہ جو قرآن مقدس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے طور پر ذکر ہوا، لا تصعر خدک للناس، کہ اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے نہیں رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری طبیعت میں خندہ پیشانی ہو، یعنی کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ چہرہ ایک طرف کر لیں، یا پھنکاریں، لہجہ ایسا انداز اختیار کریں کہ جس سے اگلے کی حد تک کا کوئی نہ کوئی عنصر آپ کی طبیعت سے واضح ہو رہا ہو، یہ عملاً رویہ ہے۔ یا اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کے نہیں چلنا۔ اب یہ ایک رویہ ہے، یہ عملاً رویہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر عباد الرحمن کی صفت بیان کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ہون کہتے ہیں باوقار ہو کے چلنا، اطمینان کے ساتھ چلنا، سنجیدگی اور متانت اختیار کر لینا۔ اب ایک شخص عملاً بازار میں بے تکا ہو کے چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی شخصیت کو صحیح انداز کے ساتھ ابھی بنا نہیں سکا، بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اب یہ بھی ہونا کے خلاف ہو گیا۔ بازار میں چلتے ہوئے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی ہونا کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح انسان کے چہرے کے اوپر متانت ہو اور سکون ہو، یعنی پرسکون ہو کے چلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان چل رہا ہوتا ہے مگر اس کی طبیعت میں سکون نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس سے بات کریں تو الجھا ہوا، وہ کوئی کام کرے تو الجھا ہوا، ہر وقت الجھا سا رہتا ہے۔ اب یہ الجھاؤ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس الجھاؤ کی سب سے بڑی وجہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل اگر صاف نہیں ہے تو طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہو جائے، آپ کے چہرے پہ الجھاؤ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو ترتیب ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے سب سے پہلا دائرہ کہ ہم اپنی شخصیت کو جتنا ہم سے ممکن ہو سکے، جو ہماری وسعت میں ہے، جو نہیں کر سکتے ہم اس پہ معذور ہوں گے، حتی الوسع کوشش کرنا کہ اپنی شخصیت کے اندر زبردست قسم کا نکھار پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ
فرض کریں کہ آپ کی بات کو کوئی بھی نہ مان رہا ہو، اب یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، آپ کی بات کوئی بھی نہ مان رہا ہو لیکن آپ کو سب مان رہے ہو، یہ وہ معیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال صرف اسی عنوان پہ کام کیا ہے، خاموشی اختیار کی، اپنی شخصیت کا نکھار پیش کیا، حتیٰ کہ زبردست قسم کے مخالف بھی جب امانت رکھوانے کی باری آتی ہے تو رکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی اعتماد اتنا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، 1 نمبر بندہ ہے، لیکن بات اگرچہ سارے نہیں مانتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کامیابی جو سیرت طیبہ سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ آپ باقی سارے کام کرنے سے پہلے اپنا معیار یہ پیش کریں کہ آپ کا مخالف بھی آپ کی شخصیت کے اندر شخصی منافقت اور نقص نہ نکال سکے۔ یہ پہلا دائرہ ہے کامیابی کا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مکمل نہیں ہے تو پھر اگلے مراحل طے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر منافقت میں آ جاتا ہے اور وہ زیادہ تر پھر فسادات کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب دوسرا دائرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کا معیار ایسا بنائیں کہ خاندان کے اندر آپ جڑ کے رہیں۔ اب یہ بات چھوٹی سی لگتی ہے کہ اس کا انقلاب کا خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انقلاب کے لیے ہدایت کا ہونا ضروری ہے، صراط مستقیم کا پتہ ہونا ضروری ہے، حق اور باطل کی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ایک شخص انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کروں، اسلام کی بات کروں، لیکن اس کا اپنا رویہ رشتہ داروں سے ٹھیک نہیں ہے، بھائیوں سے لڑا ہوا ہے، گھر میں فتنے ہیں، فسادات ہیں، گھر کے اندر جو اس کے فرائض ہیں بحیثیت بھائی، بحیثیت باپ، بحیثیت وہاں پر شوہر، اگر وہ پورے نہیں کر رہا اور پھر قطع رحمی کی طرف آگے بڑھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ فسادات پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس بندے کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ، وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ پوری ترتیب بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا، وہ توڑتا ہے، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوگا، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ذرا جائزہ لیجئے، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہو، لہذا اگر آپ مخلص ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی اس دنیا کے اندر اپنا فریضہ سر انجام دین اسلام کی سربلندی کا کوئی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے معاملات کے اندر بالکل صاف اور ستھرے ہونا ہے۔ جہاں پہ غلطی ہے اس کو تسلیم کیجیے، آگے بڑھیے، اور دلائل کی دنیا سے نکل کر رشتہ داری میں دلائل نہیں چلا کرتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ رشتہ داری میں قرآن نے احسان کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، دلائل عدل کی بنیاد پہ چلتے ہیں، دلائل سیاست شرعیہ میں چلتے ہیں، دلائل محاکمے میں چلتے ہیں، لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے، صلہ رحمی کی بات آتی ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات کی بات آتی ہے، تو وہاں پر دلائل نہیں چلتے، وہاں پر معذرت چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا دیا۔ اب ہمیں اصول تو وہیں سے لینا ہے نا، کوئی اپنا اصول تو نہیں بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں، سل من قاطع آقا،
تو جڑ جا اس کے ساتھ جو تجھ سے ٹوٹتا ہے۔ اب ٹو دی پوائنٹ بات ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ ہم وہاں پر اب دلائل قائم کریں، نہیں وہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے یا میں جب بھی اس نے سلوک کروں تو اس کا اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ ابھی بات ساری ختم ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ بھئی جو تیرے ساتھ ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے تیرا کام ہے اس کے ساتھ جڑنا، اب میں اس پر دلائل قائم کروں اور اپنے آپ کو پھر بھی اس اعتبار سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کروں کہ نہیں جناب میں نے تو نہیں اس کے ساتھ چلنا، اس کا رویہ ایسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا دلائل نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے، ایمان کا تقاضے میں دلیل نہیں چلتی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دلیل کی بنیاد پہ تسلیم کریں۔ حضور کوئی بات کہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم صادر فرمائیں اور آپ حضور سے دلیل مانگیں، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو از خود نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ حضور کی باتوں پہ دلائل تلاش کرنا شروع کر دے کہ حضور نے ایسے کیوں کہا ہے، ایسے کیوں کہا ہے، وہ کیوں کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ حضور نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جڑ جا تو جڑ جا، واعف عمن ظالمک، فرمایا جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے بھی معاف کر دے۔ اب پھر وہی ہم دلائل پہ آ جائیں تو کیا ہم معاف کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ معاشرتی اجتماعیت کے زبردست اصول ہیں کہ بھی جس نے ظلم کیا ہے نا بس تو معاف کر دے، بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضور میں نے معاف کر دیا، آپ کی بات ہے، اب مجھے کوئی چونو چرا نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، بس میں نے معاف کر دیا۔ تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اللہ اکبر، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، برائی مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی چغلی کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی حسد کی بات کرتا ہے، کینے کی بات کرتا ہے، کوئی مخالفت کی شک نکالتا ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تیرا کام یہ ہے کہ اس نے سلوک کرتا رہے۔ اب یہ تین اصول مقرر کر دیے اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرے کی تکمیل کے لیے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی سیرت طیبہ میں یہ سارے اصول اکمل انداز میں موجود تھے، آپ نے کبھی بھی ذاتی طور پر بدلہ نہیں لیا، ظلم کرنے والے کو بلکہ عطا کیا ہے، ظلم کرنے والے کو عطا کیا ہے، برائی کا ارادہ کرنے والے کو اور نوازا ہے، اور نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں بازار میں، ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے اور حضور علیہ السلام کے گلے کے اندر اس نے چادر ڈال دی، اور چادر خردری تھی، اور اس وقت پرانے دور کے اندر چادریں زیادہ ہوتی خردری تھی۔ اس نے حضور کے گلے کے اندر وہ چادر ڈال کے اور یوں کسنا شروع کر دی، حضور کے نشانات بھی پڑھنا شروع ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا، اور کیا کہتا ہے، اے محمد مجھے کچھ دے، صلی اللہ، اے محمد مجھے کچھ دے۔ اب دیکھیں یہ رویہ کس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، ذرا تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں، تھوڑے سے آپ جا رہے ہوں اور ایک عام بندہ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال لے، اچھا آپ کا رد عمل کیا ہوگا بھلا؟ سوچئے۔ حضور تو یہ رد عمل عطا فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور مسکرانے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض دیگر صحابہ نے بڑے تھوڑا سا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ عجیب آدمی ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ تو کائنات کے آقا نے فرمایا نہیں۔ تو حضور نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اچھا یار مجھے چھوڑے گا تو میں تجھے کچھ دوں گا نا، اور پھر اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جتنا یہ مانگ رہا ہے نا اس سے دگنا اس کو عطا کر دو۔
اب یہ وہ رویے ہیں جو اس دائرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اب یہ دائرہ بھی ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہم اگلی سوچ ہی نہیں سکتے، سوچے محدود، رویے بڑے عجیب قسم کے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دائرے کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں عطا فرمائی۔ دیکھیں آج کل لوگ، ہر بندہ تقریباً الا ماشاء اللہ وہ ذہنی طور پر پریشان نظر آتا ہے معیشت کے حوالے سے۔ جہاں تک میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، سمجھا، زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا راز صلہ رحمی ہے۔ یقین جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، عمر میں اضافہ کے بھی لفظ ہیں اور محدثین نے اس میں عمر کے برکت کا مفہوم بھی لیا ہے۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر تو چھوٹی سی ہوگی، یا آپ ایک بندے ہوں گے، مگر آپ سے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی عمر میں 100 کے کیا 1000 بندوں کا کام لے لے گا، اور عمر آپ کی اتنی ہی ہوگی جتنی دوسرے بندے کی۔ چھوٹی عمر میں زیادہ کام لے لے گا، اس چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ یہ برکت لینا چاہتا ہے، نمبر 2، اور غیب کے خزانوں سے رزق لینا چاہتا ہے، رزق کا اضافہ چاہتا ہے، کیا فرمایا؟ فل یسل راحمہ، تو وہ بس یہی کام کرے، صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، اور کوئی کام نہ کرے۔ اگرچہ آپ کر کے دیکھ لیں، یقین جانیں اتنا سکون ملتا ہے صلہ رحمی سے، یعنی ارادے سے کبھی قطع تعلقی کا رویہ بھی اختیار نہ کریں۔ عارضی سی زندگی ہے، کیوں ہم اپنی زندگی کو فضول چیزوں کے اندر ضائع کر رہے ہیں؟ اب ایک دائرہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب تیسرا دائرہ جس کی تکمیل حالات حاضرہ میں انتہائی ضروری ہے، اس کو سیاست شرعیہ کہا جاتا ہے۔ سیاست شرعیہ، سیاست شرعیہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ امن عامہ کے لیے بھرپور تیار ہو جاتا ہے۔ سیاست شرعیہ اختیار کرنے والے لوگ کبھی فساد پیدا نہیں کرتے۔ سیاست شرعیہ اختیار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنی پوری محنت بروئے کار لاتے ہیں، مگر یہ کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے پہلے 2 مرحلے ٹھیک ہوں گے۔ پہلا مرحلہ اپنی ذات، دوسرا مرحلہ اپنی ذات کو خاندان کے حوالے سے صاف اور ستھرا بنانا، تیسرا مرحلہ سیاست شرعیہ۔ سیاست شرعیہ کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا مختصر سا ہو، بڑی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ اصول وضع کیے ہیں۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر سیاست شرعیہ کے مختلف احکام بیان کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے خارجہ پالیسی تک کو قرآن مقدس کے اندر وہاں پہ بیان کر دیا ہے، داخلہ پالیسی کو بیان کیا ہے، اور کسی بھی ریاست کے اندر امن عامہ کا قیام کن اصولوں کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ واضح فرمائی۔ اب ایک آیہ پاک جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں لوٹاؤ ان لوگوں کی طرف جو ان امانتوں کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امانت کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ امانت کی پہلی قسم ہے کہ منصب جو ہے جس کا بنتا ہے اس کو دینا، یہ امانت کی پہلی قسم ہے۔ امانت کی دوسری قسم ہے کہ جس کا جو مال بنتا ہے اس کے سپرد کر دینا۔ اب یہ امانت کی دو قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہو گئی کہ جس کا جو منصب بنتا ہے اس کو وہ دینا۔ اب اس پر ایک ذرا روایت سنیے، اور بڑی کمال کی روایت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، خاندانی طور پر چلی آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت عثمان بن طلحہ نے چابی نہیں بھی دی تھی۔ تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا اور چابی کو طلب فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ تو عثمان بن طلحہ کو جب چابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عطا کرنے لگے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، حضور یہ چابی مجھے دے دیں، بیت اللہ کی چابی آپ مجھے دے دیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک امانتیں سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ گویا کہ سرکاری منصب ہو یا غیر سرکاری منصب ہو، اسی کو دیا جائے جو اس کا مستحق ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کئی مقامات پر اس کا اظہار کیا، منصب کو دینے کی کیفیت کے حوالے سے عملی طور پر۔ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی منصب محبت اور قرابت کی وجہ سے نہیں دیا۔ اب حضرت عباس جو تھے وہ تو بڑے قریبی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، چابی وہ طلب کر رہے ہیں کہ حضور یہ چابی مجھے دے دیں، یہ منصب مجھے دے دیں، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو چابی نہیں دی، جو بندہ اس کا اہل تھا اسی کو چابی عطا فرمائی۔ گویا کہ منصب کو اس کے اہل کے سپرد کرنا یہ سیاست شرعیہ ہے۔ محبت کی بنیاد پہ کسی کو منصب نہیں دینا، قرابت کی بنیاد پہ کسی کو منصب نہیں دینا۔ اسی طرح کوئی اگر منصب طلب کرتا ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس کو بھی منصب نہ دیا جائے۔ اسی طرح پدری شفقت، یعنی جو باپ کی اپنے بیٹے پہ شفقت ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی منصب دینا منع ہے۔ اب منصب کے لیے، سرکاری منصب کے لیے شریعت اسلامیہ نے دو شرطیں رکھی ہیں جن کا ذکر باقاعدہ سورہ القصص میں پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو سرکاری منصب دینا ہے تو اس کے اندر دو خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس کے اندر قوت ہو، یعنی کمزور سا بندہ نہ ہو۔ کمزوری سے مراد یہ ہے کہ بالکل یا معذور ہے یا اس کی کیفیت کوئی ایسی ہے کہ وہ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ قوت ہو اس کے اندر، وہ قوت ایمان کی قوت ہو یا غیرت ہو اس کے اندر، اور جسمانی طور پر بھی وہ ایسا رویہ رکھتا ہو کہ وہ اس منصب کو سنبھال سکے۔ اور نمبر دو، سورہ القصص کے اندر جو منصب دینے کی دوسری شرط ہے، سرکاری منصب دینے کی، کہ وہ بندہ امانت دار بھی ہو، چور نہ ہو، ڈکیٹ نہ ہو،
غاصبانہ قبضے کرنے والا نہ ہو، تو ایسے شخص کو سرکاری عہدہ شرعی طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ اب ذرا سوچتے چلے جائیں کہ سیاست شرعیہ کیا ہے اور ہم کون سی سیاست کرتے ہیں۔ ہم تو ووٹ اسی لیے دیتے ہیں کہ جو جعلی ڈگری بھی ہو اور اس کو ہم نوکری پہ لگوا دیتے ہیں۔ ایک بندہ ایک کام کا اہل ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جناب اساں تو ووٹ ادو دیواں گے جدو تسی ساڈا بندہ نوکری تے رکھواؤ۔ اب یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ سیاست شریعہ تو نہیں ہے، یہ سیاست خبیثہ، سیاست شیطانیہ، یہ ہے طاغوت کی سیاست۔ اس کو ظالمانہ سیاست کہا جاتا ہے، اور ظالمانہ سیاست کبھی معاشرے کے اندر امن فراہم نہیں کرتی، ظالمانہ سیاست ہمیشہ فساد پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سیاست شرعیہ کا دوسرا بڑا اہم اصول وہ کیا ہے کہ اموال جتنے بھی ہیں وہ اس کے حقدار کو پہنچانا، یہ سیاست شرعیہ کا دوسرا اصول ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کا جو مال بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ اب اس کی کئی شکیں ہیں، پھر اس کا آغاز وراثت سے ہوتا ہے، نمبر 2 زکوٰۃ اس میں آ جاتی ہے، نمبر 3 یتیم کا مال اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے علاوہ مزدور ہے، مزدور نے مزدوری کی ہے، اس کا مال اس تک پہنچانا، اب یہ بھی سیاست شرعیہ کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تفصیل سے ہدایات اس پر موجود ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا مال اس تک نہیں پہنچاتا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ دیتا ہی نہیں ہے، انڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ عدالت میں کیس کر کے وکیل تکڑا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے۔ اب ظاہراً تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اس کا اللہ کی نگاہ میں حکم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو زبان کے تیز ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو غلط وکالت کرتے ہیں، یعنی غلط وکیل بن جانا، پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، یہ فلاں ہے، اور اس کی پھر وکالت کرنا۔ فرمایا کہ جو بندہ زبان کی تیزی کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دلائل میں وہ جیت جاتا ہے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، وہ مجھ محمد سے اپنے ہاتھ پہ جہنم کا انگارہ رکھوا رہا ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا تو لے لے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں اس نے جتنا استعمال، مگر اصل میں وہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھوا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کتنا کہ بندہ کوئی ظلماً مال کسی کا کھائے یا جھوٹی گواہی دے کر ایسا کام کر لے تو کتنے کے مال پہ یہ شدت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پیلوں کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ظلماً کھائی ہو، قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ گویا کہ سیاست شرعیہ تقاضا کرتی ہے کہ وہاں پر جس کا جو مال بنتا ہے اس کے سپرداری کرنا۔ اسی طرح حدوں کا قیام ہے، مثلا چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدکار لوگ ہیں، ان کی باقاعدہ ترتیب قرآن میں باقاعدہ ترتیب آئی ہے کہ کس انداز کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح کسی سے رشوت لے کر اگر کوئی بندہ حد ساقط کرتا ہے، یعنی جو اس پہ جرم بن رہا تھا، جج نے رشوت لے لی، کسی پنچایت کوئی کر رہا تھا اس نے رشوت لے لی، کسی کی طرفداری کر دی، کسی وجہ سے کر دی، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ایسا حاکم زمین میں دو فساد پیدا کرتا ہے۔
پہلا فساد کیا پیدا کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی حد کو معطل کیا، اللہ کی حد کی پرواہ نہیں کی۔ ایک تو جرم اس نے یہ کیا، اور دوسرا جرم اس نے کیا کیا؟ حرام خوری کی، حرام کا پیسہ کمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کی جو تفصیلات بیان کی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رشوت کھانے والا جھوٹ کے نظام کو فروغ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سچ کے نظام کو فروغ دو۔ یہ سیاست شریعہ کیا ہے؟ سچ کے نظام کو فروغ دینا۔ رشوت لینے والا، رشوت کے نظام میں شامل ہونے والا، گویا کہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کے نظام کو فروغ دیتا ہے۔ اسی طرح سیاست شریعہ کے اصول ہیں کہ حکومت کے دو بنیادی فرائض ہیں، حکومت کے شرعی طور پر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ دو بنیادی فرائض ہیں، نمبر ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر حکومت یہ دو کام نہیں کرتی تو ایسی ریاست کے اندر کبھی امن پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب صرف ہم نے حکومت کی طرف نہیں دیکھنا، ہم آگے آ رہا ہے سپورٹنگ پرسن جو ہوتے ہیں، وہ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک جو سارے جو سپورٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے گلی اور محلے کی سطح پہ ہیں، جو بندہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی اتنا بڑا ہی مجرم ہے۔ اب امر بالمعروف میں حکومت کا کام ہے نماز کا قیام کروانا، یہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ باقاعدہ روزے کا قیام کروانا، اگر کوئی شخص غیر ضروری طور پہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو حکومت اس کی گرفت کر سکتی ہے۔ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا، حکومت اس کی گرفت کر سکتی ہے، استطاعت ہے مگر حج نہیں پڑھ رہا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہا تو حکومت باقاعدہ اس کے خلاف جہاد کا حکم دیتی۔ اندازہ لگائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اولین جو جہاد تھے، اولین جہاد جہاں پر آپ نے باقاعدہ فوجیں بھیجی ہیں، لشکر بھیجے ہیں، جہاں ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہاں ان لوگوں کی طرف بھی فوجیں بھیجی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب سوچتے چلے جائیں ہماری کون سی سیاست چل رہی ہے؟ کیا ہمارا سیاستدان نماز کے اہتمام کی طرف توجہ دلا رہا ہے؟ نہیں، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف۔ پھر امر بالمعروف میں سچائی کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اسلامی ریاست میں۔ امانتوں کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ والدین سے حسن سلوک بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو حکومت اس کی گرفت کرے گی۔ اگر والدین کو تنگ کرتا ہے کوئی بندہ، یہ ریاست کی سیاست شریعہ میں ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کی گرفت کی جائے۔ حاکم پر واجب ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف کے کام کا مخالفت کرتے ہیں ان کو سزا دینا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 33۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ اب فساد کی جتنی شکلیں، چوری، ڈکیٹی، ظالمانہ نظام، وہ پیچھے جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ اشارے دے دیے۔ فرمایا ان کی جزا کیا ہے؟ سیاست شریعہ میں ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ سزا باقاعدہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی یا تو سزا یہ ہے کہ ان کو گن گن کر قتل کیا جائے، حکومت کام یہ کرے، چوری سے باز نہ آنے والا، ڈکیٹی سے باز نہ آنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ اب اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دے دوں، سورہ احزاب پڑھیے،
سورہ احزاب کے اندر ایک ایسے گروہ کا ذکر ہوا جو دو کام کرتے تھے۔ نمبر ایک، وہ لوگوں کے درمیان جھوٹی خبریں پھیلا کے لڑاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ یہ عادت کوئی اچھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بری عادتوں میں سے یہ ایک عادت ہے کہ دو بندوں کو لڑانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اور اس کے مقابلے میں حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں، اللہ اکبر، کہ جس کا ثواب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اتنا زیادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ؟ کریم آقا نے فرمایا دو لڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کروانے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اندازہ لگائیں ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ہماری ایکٹیویٹی لڑائی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے رہیں لوگ۔ اور سورہ احزاب میں دوسرا ذکر ہوا کہ جو مرد حضرات، مدینہ منورہ میں کچھ شکایتیں آئیں کہ کچھ منافق قسم کے لوگ تھے جو خواتین کو تنگ کرتے تھے، کسی کا دوپٹہ کھینچ لینا، سیٹیاں بجانا، خواتین کے اوپر تنگ کرنا، یہ انداز اختیار کرنے لگ گئے منافق کچھ۔ حضور کی بارگاہ میں خواتین نے شکایت کی کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور آج بھی یہی تو صورتحال، اس سے بڑے منافق آج پائے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی بیٹی کو پیچھے بٹھا کر جب بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بچا کے لانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی ہم کتنے منافق بن چکے ہیں پورا معاشرہ۔ اب حکم کیا ہے؟ سیاست شریعہ میں ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ یہ تو جو آپ نے سیاست اور میں نے پالی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب آزاد پھر رہے ہیں نا۔ سیاست شریعہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں، جھوٹی خبریں پھیلا کے لوگوں کو لڑائیں اور عورتوں کی عزت کا خیال نہ کریں، یہ گن گن کر والی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہی بات قرآن میں سورہ احزاب میں کی، فرمایا اینما سوقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ ریاست کا حکم ہے، عام بندہ یہ نہیں کرے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی سیاست شریعہ میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، خواتین کی عزت کا خیال نہیں کرتے، نمبر دو جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، فرمایا ان کو جہاں ملے پکڑو اور اچھے طریقے سے قتل کر دو۔ یہ اس طرح امن قائم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ فرما رہے یا تو ان کو قتل کرو ریاست کی سطح پہ، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کر دو کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کیا ایک موقع، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ریاست کا مال تھا اونٹ، کچھ منافق مدینے آئے اور ان کو کوئی بیماری آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کے اونٹوں کی طرف لے جاؤ، دودھ پلاؤ اور پیشاب کا استعمال کرواؤ، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے سرکاری جو چرواہے تھے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ان کو قتل کیا اور اونٹ بگا کر لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا، حضور نے پیچھے لشکر بھیجا، ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، ان کے باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں مخالف سمت سے یہ والا حکم ان پہ نافذ کروایا، مخالف سمت سے ہاتھ کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں لوہا گرم کر کے ڈالا، سلائیاں ڈالیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے مال کو نقصان پہنچانے والے کی شرعی سزا یہ ہے جو ریاست کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ہم ریاست کے مال کو ہڑپ کر جانے والوں کو پروٹوکول دیں، اعزاز دیں، ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے پھریں، تو قیامت کے دن جو آگے جو جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ مدد کرنے والے بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جس بندے کو کسی شخص کے بارے میں علم ہو کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے رشوت لی ہے، اور اس کے باوجود وہ نشاندہی نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار ہے قرآن کی روشنی میں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر جو گواہی چھپاتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔
ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، کیا ہم اسلامی ریاست کے کہلانے کے حقدار ہیں؟ سوچئے، یہ باتیں درد دل جو مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں یارو، وہی پچھلی بات کہ وقت تھوڑا ہے، تہیہ کرو، اٹھو اور جتنی چیزیں ہم یہ سیاست شریعہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اپنے آپ سے کام شروع کریں۔ پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں، وراثت کے حوالے سے زمینوں کے معاملات کے، رزق کا جو تعلق ہے وہ ٹھیک کر لیں، پھر خاندانی معاملات، پھر آگے بڑھیں۔ یقین جانیں اللہ کی رحمت بڑے زبردست طریقے سے آپ کا استقبال کرے گی، زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ سیاست شریعہ میں ہے کہ شراب پینے والے کو سزا دی جائے گی، 40 کوڑے یا 80 کوڑے، دوبارہ پیے تو بعد دفعہ تعزیراً مزید سزا بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پہ بلا وجہ الزام لگاتا ہے، بدکاری کا الزام لگا، اس کو کہتے ہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، شریعت کہتی ہے۔ سورہ نور پڑھیں۔ اور آخری دیکھیں حدیث، اس حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہے سیاست۔ کوئی سیاست سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن ہماری سیاست ابھی شروع ہونے والی ہے، بے تکی سیاست۔ او اللہ کے بندو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو ایسے لوگوں کے پیچھے؟ یہ جہنم میں پتہ نہیں، یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو کام یہ کیے جا رہے ہیں یہ جہنمیوں کے کام ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی جہنم کی طرف آگے چلے جائیں۔ اپنا کوئی معیار، ہم تو اپنا معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی معیار بناؤ یار، اپنا معیار ہمارا ہے اللہ اور اس کا رسول، باقی سب معیار چھوڑو۔ یہ چدراٹیں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، انتہائی عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، آج کے بعد سیاست شریعہ کا یہ ایجنڈا سامنے رکھیں، اور کوئی بندہ آپ کے پاس آئے یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، اگر تو یہ سیاست چاہتا ہے تو ہم تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہماری جو مرضی ہوگی کریں گے، ہماری طرف سے جواب ہے۔ کیوں نہیں ایسا کہتے؟ یہ کہنا شروع کریں اور کہیں لکم دینکم والی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کوئی چلنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو کہیں کہ جناب یہ سارے نظام اللہ نے سیاست شریعہ کے بیان کیے ہیں، یہ اگر تم نافذ کر لو گے تو ٹھیک ہے، یہ نعرہ لگاؤ، اقوام متحدہ کی وہاں پر کیفیت اور یہ معاشی نظام اور سود کے نظام کے خلاف آگے بڑھو، اور کر کے پہلے اپنے طور پہ کر کے دیکھو، اپنے نظام زندگی سے یہ سارے ظلم ختم کرو، پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس آئے، اب یہ بھی ایک ریاستی حکم سنیں، اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی، جو شخص تمہارے پاس آئے اور اس کا مقصد تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کروانا، تمہاری جمعیت کو توڑنا ہو۔ اور الیکشن پہ کیا ہوتا ہے؟ یہی نہیں ہوتا، پہلے چلو کوئی خاندان 4 سال 5 سال میں کوئی آپس میں صلح ہو گئی، محبت ہو گئی، جیسے الیکشن آئے گا پھر پارٹیاں بننیاں شروع ہو جائیں، پھر کلیشن کو پہ نکلنا ہے، پھر ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے، پھر ادھر سے لا تو نے ووٹ نہ دیا تو تیرے ساتھ ایسا کر لیں گے، تیرا مال یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ کتنی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ذرا سوچئے نا۔ فرمایا جو شخص تمہارے پاس آئے اور اس کا مقصد تمہاری جمعیت کو توڑنا ہو، جب کہ تم ایک آدمی پر پہلے متفق ہو چکے ہو، اور اس ایک آدمی سے مراد اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، تو فرمایا ریاستی سطح پہ اس کو بھی قتل کرنے کا حکم، جو مسلمانوں کے درمیان فتنے اور فسادات پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اندازہ لگائیں ذرا، یہ سیاست شریعہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی، نہ ہم نے اس کو سمجھا۔ بھی بہت سارے دائرے اس کے مزید ہیں، پڑھے آپ کے، انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، جو ہم ایک سلسلہ لے کے چلے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھیے باقاعدہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جتنا آپ کا دائرہ ہے، آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں باور کروائیں۔
بھی ہم نے ایسے زندگی آگے بسر کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس ماحول کے اندر بھی ہم پہ کرم کرے گا، فضل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔